حمود الرحمان کمیشن نے درجہ ذیل افسروں کے کورٹ مارشل کی سفارش کی۔ جنرل نیازی جب ایسٹرن کمانڈ کے سربراہ بنائے گئے اس وقت تک وہ فوج کے سب سے زیادہ ڈیکوریٹڈ سولجر مانے جاتے تھے۔ انہیں دوسری جنگ عظیم میں برما کے محاذ پر بے جگری سے لڑنے پر ملٹری کراس اور ٹائیگر کا خطاب ملا۔ جب بیشتر جرنیلوں نے ایسٹرن کمانڈ کی پوسٹنگ لینے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کر دیا تو نیازی نے خود کو اس کام کے لیے پیش کر دیا۔ کمیشن کے سامنے پیش ہونے والے گواہوں نے جنرل نیازی پر اخلاقی بے روی اور پان کی اسمگلنگ کے الزامات بھی عائد کیے۔ میجر جنرل راؤ فرمان علی نے کمیشن کے سامنے گواہی دیتے ہوئے جنرل نیازی سے یہ فکرے بھی منسوخ کیے کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ راشن کم پڑ گیا، کیا سب گائے بکریاں ختم ہو گئیں، یہ دشمن علاقہ ہے، جو چاہتے ہو لے لو، ہم برما میں بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ جنرل نیازی کے خلاف 15 الزامات میں کورٹ مارشل کی سفارش کی گئی۔ بھٹو حکومت نے جنرل نیازی کو رینکس اور ہلال جرات سمیت تمغے اور پینشن ضبط کر کے برطرف کر دیا۔ انہوں نے اپنی کتاب دی بیٹریل آف ایسٹ پاکستان میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، ایک سیاسی جماعت بھی بنائی۔ بھٹو کے خلاف تحریک میں پی این اے کے جلسوں سے خطاب بھی کرتے رہے، مرتے دم تک اپنی کورٹ مارشل کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن کسی حکومت نے بوجہ دھیان نہیں دیا۔ 2 فروری 2004 کو انتقال کر گئے اور سادگی سے دفن ہو گئے۔ ان کے ڈویژن کو ڈھاکہ کا دفاع کرنا تھا۔ ان پر حمود الرحمان کمیشن نے 5 فردی جرم عائد کیے، جن میں غبن، لوٹ مار اور ماتحتوں کی جانب سے نیشنل بینک سراج گنج شاخ سے 1 کروڑ 35 لاکھ روپے لوٹنے جیسے الزامات بھی شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 16 دسمبر کے بعد ان کی اہلیہ کے قبضے سے خاصی کرنسی برآمد ہوئی۔ پاکستان واپسی کے بعد وہ شاہ نشین ہو گئے۔ ان کا ڈویژن چاندپور میں متعین تھا، پسپائی اختیار کرتے ہوئے زخمی ہو گئے۔ 12 یا 13 دسمبر کو ایک ہیلی کاپٹر میں سوار ہو کر برما کے علاقے اراکان میں اتر گئے، مگر قسمت مسلسل یاوری کرتی رہی۔ سیکرٹری جنرل وزارت دفاع، چیئرمین پی آئی اے رہے، الشفا آئی ٹرسٹ کے وائس پریزیڈنٹ رہے۔ وہ ڈھاکہ کے تحفظ کے ذمہ دار افسروں میں سے ایک اور جنرل نیازی کی ناک کا بال تھے۔ ان پر الزام ہے کہ 10 دسمبر کو جب جی ایچ کیو نے یہ احکامات جاری کیے کہ پسپا ہونے والے دستے اپنے آلات اور رسد کو ناکارہ بناتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑے تو باقر صدیقی نے اس ڈینائل پلان پر عمل نہیں کیا۔ ان کے بریگیڈیئر نے جنرل ناگرا کے سامنے رسمی طور پر ہتھیار ڈالے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دوران قید ان کے تعلقات نگراں بھارتی افسروں سے اتنے بہتر ہو گئے کہ کولکتہ میں کیمپ سے کبھی کبھار باہر جا کر شاپنگ بھی کرتے رہے۔ بریگیڈیئر باقر صدیقی کو بعد ازاں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا، لیکن پھر مختصر عرصے کے لیے بحال کر کے باعزت ریٹائر کیا گیا۔ کچھ عرصے پی آئی اے شہر کے بھی سربراہ رہے۔ ان کا بریگیڈیئر جیسور سیکٹر کا ذمہ دار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 6 دسمبر کو ہی جوانوں کو چھوڑ کر نکل لیے اور پوری سپلائی اور اسلحہ دشمن کے ہاتھ لگا، بعد ازاں ریٹائر ہو گئے۔ ان کا بریگیڈیئر لکشم کے علاقے میں تعینات تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 9 دسمبر کو 124 بیمار اور زخمی جوانوں کو چھوڑ کر نکل گئے اور سارا راشن اور ایمونیشن دشمن کے ہاتھ لگ گیا۔ حمود الرحمان کمیشن نے مندرجہ ذیل افسروں کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کی سفارش کی۔ ان کا نام ان 195 افراد کی فہرست میں بھی شامل کیا گیا جن پر حکومت بنگلہ دیش جنگی جرائم میں ملوث ہونے کا الزام لگاتی ہے۔ خان صاحب فوج میں موجوں کے سبب زیادہ مشہور تھے۔ ان کی ذمہ داریوں میں محب وطن اور غیر محب وطن بنگالیوں کی اسکریننگ بھی شامل تھی۔ جب بھارتی ایئربورن دستے ڈھاکہ کے نواح میں اترنے شروع ہوئے تو عبدالقادر ڈھاکہ کے مضافاتی علاقے جمال پور میں بریگیڈ کمان کر رہے تھے۔ یہ اس مغالطے میں قیدی بن گئے کہ پیراشوٹوں سے ان کی مدد کے لیے چینی فوج اتر رہی ہے۔ اس کے علاوہ بریگیڈیئر منظور احمد کمانڈر 57 بریگیڈ نو ڈویژن کے خلاف بھی محکمہ جاتی ایکشن کی سفارش کی گئی۔ کمزور پیشہ ورانہ صلاحیتیں۔ کمیشن نے مندرجہ ذیل افسروں کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اپنی کمزور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے سبب مزید عسکری ذمہ داریوں کے قابل نہیں۔ پاکستان واپسی کے بعد لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین رہے۔ جمعیت علماء پاکستان کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا انتخاب بھی لڑا۔ بعد ازاں جماعت اسلامی کے احتساب سیل کے نگراں رہے اور فروغ تعلیم اور صحت کی این جی او میں بھی فعال رہے۔ 14 جنوری 2004 کو انتقال ہوا۔ حمود الرحمان کمیشن کی جانب سے کارروائی کی سفارش کے علاوہ ان کا نام 195 افسروں کے مطلوب حکومت بنگلہ دیش کی فہرست میں بھی شامل رہا، مگر وہ گوشہ نشین ہو گئے۔ ان کے دستے نٹور کے علاقے میں تعینات تھے، کھانے پینے کے بہت شوقین تھے۔ جب گرفتار ہوئے تو اس وقت بھی کچھ چٹپٹا کھا رہے تھے۔ 10 برس سے زائد عرصے تک مشرقی پاکستان میں مختلف ذمہ داریاں نبھاتے رہے، جس میں انٹیلیجنس اور سیاسی جوڑ توڑ کے امور بھی شامل تھے۔ ڈائری لکھنے کے شوقین تھے۔ ان کی قبضہ شدہ ڈائری میں یہ جملہ بھی تھا: مشرقی پاکستان کے سبزہ زار کو سرخ کرنا ہوگا۔ حسن ظہیر نے اپنی کتاب دی سیپریشن آف ایسٹ پاکستان میں راؤ صاحب کو ڈھاکہ میں 24 مارچ کی رات کو شروع میں ہونے والے آپریشن سرچ لائٹ کا اہم ذمہ دار قرار دیا۔ جنرل نیازی نے اپنی کتاب میں الزام لگایا کہ ہتھیار ڈالنے سے 2 روز پہلے راؤ فرمان علی نے قید میں موجود 200
کے لگ بھگ بنگالی دانشوروں اور اساتذہ کو قتل کروا دیا. تاہم یہ واضح نہیں کہ یہ واردات فوج نے کی یا البدر اور الشمس رضاکاروں کے ذریعے ہوئی. 1973 میں بھارتی قید سے واپسی پر راؤ فرمان علی کو ریٹائر کر دیا گیا. تاہم ان کی پینشن، رینکس اور تمغے بحال رہے. جولائی 77 میں ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالنے کے بعد جو الیکشن سیل بنایا اس میں بھی فعال رہے. پھر ضیاء کابینہ میں 2 برس پیٹرولیم اور قدرتی وسائل کے وفاقی وزیر رہے. انہوں نے اپنی کتاب پاکستان کیسے تقسیم ہوا میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی. 21 جنوری 2004 کو راؤ فرمان علی انتقال کر گئے.